أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ایک صلوات پڑھیں. حضرت عزاداران جناب مادر عباس علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے سامنے اس وقت گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت میں خداوند عالم نے اپنے حبیب خاص سرکار ختمی مرتبت جناب احمد مجتبیٰ حضرت سیرت طیبہ کے متعلق ایک اعلان فرمایا، اور اعلان ہوا کہ ہم نے اپنے رسول کی سیرت کو تمہارے لیے نمونۂ اعمال قرار دیا. اس آیت کے بعد ہر وہ شخص جو اللہ کو ایک مانتا ہے، جو نبی کو نبی برحق مانتا ہے، جو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، جو کعبے کو اللہ کا گھر مانتا ہے، جو مرنے کے بعد حساب و کتاب کا قائل ہے، جو منکر نکیر پر یقین رکھتا ہے، جو برزخ و قیامت پر اعتبار کرتا ہے، اس کے لیے یہ لازم ہوا کہ وہ اپنے ہر عمل کے لیے پیغمبر اسلام کی سیرت کو مد نظر رکھے. تمام تر اعمال اسلامی کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ یہ خیال بھی رکھے کہ اس کے اعمال مطابق اعمال رسول ہیں کہ نہیں. صلوات اور پڑھیں. یعنی عمل کی قبولیت کا اور عمل کی درستگی کا معیار پیغمبر اسلام کی سیرت ہے. صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ ہماری نماز کا طریقہ پیغمبر اسلام کی نماز کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں. ہمارے روزے اور ہمارے حج و زکوٰۃ کا طریقہ پیغمبر اسلام کی عبادات کے مطابق ہے کہ نہیں. پیغمبر کی سیرت کو قرآن میں اللہ نے نمونۂ اعمال قرار دیا ہے، مگر یہ جو پیغمبر کی سیرت نمونۂ اعمال ہے تو صرف عبادات کے لیے پیغمبر کی زندگی نمونۂ عمل نہیں ہے، صرف احکام شریعت کے لیے پیغمبر کی زندگی نمونۂ عمل نہیں ہے، بلکہ یہ پیغمبر کی سیرت کا معجزہ ہے کہ انسانی حیات کے ہر شعبے کے لیے ذات پیغمبر ایک آئیڈیل ہے. انسان کی زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، انسان کی زندگی کے جتنے بھی مراحل ہیں، تو اگر آپ غور کریں تو ہر مرحلے کے لیے، ہر شعبہ حیات کے لیے پیغمبر اسلام کی زندگی ایک نمونۂ عمل ہے. چنانچہ جب زندگی کے شعبوں پر اور زندگی کے مختلف مراحل پہ آپ نظر ڈالیں تو ہر انسان کی زندگی میں دو حصے ہوتے ہیں اور دو شعبے ہوتے ہیں. ایک زندگی سماجی زندگی کہلاتی ہے اور ایک زندگی گھریلو زندگی کہلاتی ہے. انسان کی زندگی میں دو حصے ہیں، ایک سماجی زندگی ہے، ایک گھریلو زندگی ہے. سماجی زندگی کا مطلب یہ کہ ہم گھر سے باہر نکلے تو ایک دوست ہیں، احباب ہیں، کاروبار ہے، تجارت ہے، لوگوں سے ملنا جلنا ہے، معاشرت ہے، یہ سماجی زندگی ہے. لیکن ایک گھریلو زندگی ہوتی ہے جس میں مختلف رشتے ہمارے چاروں طرف طواف کرتے رہتے ہیں. تو پیغمبر کی سیرت کا معجزہ یہ ہے کہ وہ صرف سماجی زندگی کے لیے نمونۂ عمل نہیں ہے،
بلکہ فیملی لائف کے لیے بھی پیغمبر اسلام کی سیرت نمونہ عمل ہے، گھریلو زندگی کے لیے بھی پیغمبر کی سیرت نمونہ عمل ہے۔ اب جب گھریلو زندگی پہ آپ نظر ڈالیں تو گھریلو زندگی میں نے عرض کیا کہ مختلف رشتے ہوتے ہیں جن سے ہمارا گھر آباد ہوتا ہے اور جن رشتوں کی ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں۔ ان رشتوں میں جو سب سے اہم رشتہ ہوتا ہے وہ رشتہ زوجیت کہلاتا ہے۔ سب سے اہم رشتہ زوجیت کہلاتا ہے۔ دیکھیے رشتہ زوجیت اتنا اہم رشتہ ہے کہ جہاں سے آدمیت کا آغاز ہوا ہے وہیں سے رشتہ زوجیت کی بھی بسم اللہ ہوئی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلى محمد۔ ایک صلوات اور پڑھ دیں۔ خیر ان اللہ مع الصابرین، صلوات پڑھیں محمد وعلى۔ تو سنیں عزیزان گرامی، سب سے اہم رشتہ زوجیت ہے کہ جہاں سے آدمیت کی ابتدا ہوئی ہے وہیں سے اس رشتہ زوجیت کا بھی آغاز ہوا۔ جب آدمیت کا قافلہ آگے بڑھا تو اس قافلہ آدمیت کی مہار جن دو ہاتھوں کے حوالے کی گئی، ان دو ہاتھوں میں اگر ایک ہاتھ جناب آدم جیسے شوہر کا تھا تو دوسرا ہاتھ جناب حوا جیسی زوجہ کا تھا۔ وہ دو ہاتھ جو قافلہ آدمیت کی مہار کو تھامے ہوئے تھے اس میں جناب آدم جیسے شوہر بھی تھے اور جناب حوا جیسی زوجہ بھی تھی۔ یہ رشتہ زوجیت اتنا اہم رشتہ ہے کہ جتنے بھی رشتوں نے جنم لیا ہے وہ اسی رشتہ زوجیت سے جنم لیا ہے۔ سب سے پہلا رشتہ نہ باپ بیٹے کا رشتہ ہے، نہ بھائی بھائی کا رشتہ ہے، نہ ماں باپ کا رشتہ ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ جناب آدم دنیا کے پہلے شوہر ہیں اور جناب حوا دنیا کی پہلی زوجہ ہیں۔ یہ رشتہ زوجیت اتنا اہم رشتہ ہوتا ہے کہ کسی رشتے کے لیے صیغے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن رشتہ زوجیت کے لیے صیغے کی ضرورت ہے۔ کسی رشتے کے لیے مہر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن رشتہ زوجیت کے لیے مہر کی ضرورت ہے۔ حد یہ ہے کہ کسی رشتے کے لیے گواہوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی اگر موسم آپ کے سماعتوں پر اثر انداز نہ ہوگا تو میرے اس جملے کی قدر ضرور کیجیے گا کہ کسی رشتے کے لیے گواہوں کی شرط نہیں ہے، مگر رشتہ زوجیت کے لیے گواہوں کی شرط ہے۔ ایسی شرط ہے کہ اس رشتے کو جوڑنے کے لیے بھی گواہ ضروری ہیں اور اس رشتے کو توڑنے کے لیے بھی گواہ۔ صلوات بھیجے محمد وعلى محمد۔ غور فرمائیے، دیکھیں میں آج کی مناسبتی سے عرض کروں گا، لیکن آپ بہتر جانتے ہیں میرا مزاج یہ ہے کہ موضوع از تک پہنچنے کے لیے میں ایک مختلف راستہ اختیار کرتا ہوں۔ منزل وہی ہوگی جس کا آج تقاضا ہے۔ آپ غور سے سنیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں کہ رشتہ زوجیت سب سے اہم رشتہ ہے۔ اب اس رشتے کے لیے بھی ذات پیغمبر ایک معیار پیش کر رہی ہے۔ پیغمبر اسلام نے رشتہ زوجیت کے لیے بھی ایک معیار بنایا۔ بھائی یہ رشتہ زوجیت وہ رشتہ ہے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن کی نظر سے دیکھیے تو رشتہ اولی نظر آئے گا، اگر آپ حدیث کی نظر سے دیکھیے تو یہ سنت پیغمبر نظر آئے گا، اور اگر سماج کی نظر سے دیکھیے تو یہ رشتہ شریک حیات کہلاتا ہے۔ مگر پیغمبر نے اس رشتہ زوجیت کے لیے ایک معیار پیش کیا۔ پیغمبر نے رشتہ زوجیت کے لیے جو معیار پیش کیا اسی معیار کو بی بی ختیجہ کہتے ہیں۔ فرمائیے گا، پیغمبر نے رشتہ زوجیت کے لیے جو معیار پیش کیا اسی معیار رشتہ زوجیت کو بی بی ختیجہ کہتے ہیں۔ بھائی جناب ختیجہ نبی کی زوجہ کا نام نہیں ہے، معیار زوجیت کا نام ہے۔
صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور سنیے گا بھائی، بی بی خدیجہ صرف زوجہ رسول کا نام نہیں ہے، معیار زوجیت کا نام ہے. جناب خدیجہ اس رشتہ زوجیت کی اس معراج پر ہیں کہ جس معراج سے یہ پیغام پہنچا ہے کہ زوجہ کو صرف شریک حیات نہیں ہونا چاہیے، شریک مقصد حیات ہونا چاہیے. ہمارے یہاں صرف شریک حیات ہونا کافی نہیں ہے، شریک مقصد حیات ہونا چاہیے. بھائی جس معراج پر بی بی خدیجہ کے ذریعے یہ زوجیت کا رشتہ پہنچا، اس معراج پر آیہ تطہیر کی آنکھوں نے صرف 2 ہی بیویاں دیکھی. غور فرما رہے ہیں آپ؟ جناب خدیجہ وہ معیار زوجیت جو پیغمبر نے قائم کیا، جس معیار زوجیت کا نام بی بی خدیجہ ہے. بی بی خدیجہ نے اس رشتے زوجیت کو اس عروج پر پہنچایا، اس معراج پر پہنچایا کہ اس منزل معراج زوجیت پر صرف 2 خواتین نظر آئیں، صرف 2 بیویاں نظر آئیں. یا تو نبی کی زوجہ بن کے خدیجہ نظر آئیں، یا علی کی زوجہ بن کے زہرا نظر آئیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اس گھرانے میں معیار زوجیت یہ ہے، اس گھرانے میں معیار زوجیت یہ ہے کہ جب کوئی معصوم کسی زوجہ کا انتخاب کرے گا تو اس کا معیار یہ ہوگا، یا تو بی بی خدیجہ کہلائیں گی یا وہ بی بی زہرا کہلائیں گی. اب اگر اس گھر میں ام البنین آ جائیں تو ان کو بھی اسی معیار کا ماننا پڑے گا، جس معیار کا آغاز بی بی خدیجہ سے ہوا، جس معیار کی ابتدا جناب خدیجہ سے ہوئی. میں نے عرض کیا بی بی خدیجہ صرف رشتہ زوجیت کا نام نہیں ہے، معیار زوجیت کا نام ہے. یہ معیار پیغمبر اسلام کا انتخاب ہے، یہ معیار پیغمبر اسلام کے ذریعے منتخب کیا گیا. بھائی بی بی خدیجہ کے بعد نبی نے شادیاں اور بھی کی، نبی کے گھر میں بیویاں اور بھی آئیں، مگر ان کا معیار اور ہے. اور بی بی خدیجہ جس معراج پہ ہیں یہ منزل اور ہے. اگر آپ دلیل پوچھے تو دلیل یہ ہے کہ ایک غیر شیعہ عالم جن کا نام عباس محمود العقاد ہے، عرب کے رہنے والے اور عرب کے رائٹر، انہوں نے ازواج رسول پر ایک کتاب لکھی ہے، اور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ پیغمبر اسلام نے جو بی بی خدیجہ کے بعد شادیاں کی، جو بی بی خدیجہ کے بعد عقد کیے، حالانکہ دیکھیں یہ بات آج کل بہت زوروں پہ ہے کہ آخر پیغمبر اسلام نے اتنی شادیاں کیوں کی. مسلمانوں کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، مگر پیغمبر اسلام نے 9 شادیاں کیوں کی؟ آخر کیا وجہ تھی جو پیغمبر نے اتنی شادیاں کی؟ تو وجہ تب سمجھ میں آئے گی جب ایک سے زیادہ شادیوں کی شرط کو سمجھا جائے. بھائی شریعت اسلامی میں شرط کیا ہے؟ ایک سے زیادہ شادی کی کیا شرط رکھی گئی کہ اگر دولت زیادہ ہو تو شادی کر لینا، اگر زمین و جائیداد زیادہ ہو تو دوسری شادی کر لینا، اگر باغ و باغات ہوں تو دوسری شادی کر لینا. بھائی دوسری شادی کے لیے شریعت اسلامی میں دولت کی شرط نہیں ہے، عدالت کی شرط ہے. نہ جانے آپ کا ذہن کہاں ہے؟ عدالت کی شرط ہے. اگر عدالت کر سکو تو شادیاں کرنا. یہ جو پیغمبر کو اتنی شادیوں کی اجازت دی گئی، یہ عدالت پیغمبر کا ثبوت دینے کے لیے. بھائی پیغمبر کو جو اتنی شادیوں کی اجازت ملی یہ اس لیے کہ پیغمبر کی عدالت کا ثبوت بھی سامنے آئے. مجھے کہنے دیجئے یہ اتنی شادیاں پیغمبر اسلام نے جو کی ہیں یہ ساری ازواج سے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے، خود پیغمبر کے عادل ہونے کی دلیل ہے. اے صلوات بھیجے محمد و آل محمد. جس خاص بات تک میں پہنچانا چاہ رہا ہوں، اب عباس محمود العقاد نے جو لکھا وہ لکھا کہ جناب خدیجہ کے بعد جو پیغمبر نے شادیاں کی تو وہ لکھتے پیغمبر نے 2 طرح کی عورتوں سے شادیاں کی. پیغمبر نے 2 طرح کی خواتین سے شادیاں کی. بہت غور سے سنیے گا، غیر شیعہ عالم ہیں
اور عربی کی ان کی کتاب ہے، اس کا احمد پانی پتی نے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں بی بی ختیجہ کے بعد جو پیغمبر نے شادیاں کی تو دو قسم کی عورتوں سے شادیاں کی۔ کچھ وہ عورتیں تھیں جو مالی اعتبار سے کمزور تھیں، اب اگلا جملہ غور سنیے گا، وہ لکھتے ہیں کچھ وہ عورتیں تھیں جو فائنینشلی ویک تھیں، کمزور تھیں، بے سہارا تھیں۔ کچھ عورتیں وہ تھیں جو مالی اعتبار سے کمزور تھیں، اور کچھ عورتیں وہ تھیں جو مائکے کے اعتبار سے مضبوط تھیں۔ توجہ فرمائیے گا، وہ لکھتے ہیں کچھ عورتیں وہ تھیں جو مائکے کے اعتبار سے مضبوط تھیں، ان کے قبیلے میں ہزار دو ہزار رشتہ دار موجود تھے۔ اب عباس محمود العقاد لکھتے ہیں کہ کمزور عورتوں سے اس لیے شادیاں کی کہ ان کی مدد ہو، اور جو مائکے سے مضبوط تھی ان کی مدد اس لیے کی کہ مخالفت کمزور ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بھائی کمزور عورتوں سے اس لیے شادیاں کی کہ وہ مضبوط ہو جائیں، اور جو مائکے سے مضبوط تھیں ان سے اس لیے شادیاں کی کہ جو مخالفت کا زور ہے وہ کمزور ہو جائے۔ بھائی لب لباب انہوں نے یہ لکھا کہ بی بی ختیجہ کے بعد جو نبی نے شادیاں کی وہ تقاضائے بشریت کی وجہ سے نہیں کی ہیں، مصلحت کی وجہ سے کی ہیں۔ لیجئے ایک فرق تو سمجھ میں آ ہی گیا کہ نبی کی ازواج کی دو قسمیں ہیں، مصلحت والیاں اور ہیں مشیت والی۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ مصلحت والی شادیاں اور ہیں، اور یہ خدا کی مشیت سے جو شادی ہوئی یہ اور ہے۔ بی بی ختیجہ معیار زوجیت کا نام ہے۔ بی بی ختیجہ صرف زوجہ رسول کا نام نہیں ہے، معیار زوجیت کا نام ہے۔ اسی لیے تاریخ میں خود عباس محمود العقاد نے بھی لکھا کہ پیغمبر اسلام ایک خاص کام کرتے تھے جناب ختیجہ کے دنیا سے جانے کے بعد۔ وہ کام یہ تھا کہ کچھ خاص افراد تھے جو ہر مہینے پیغمبر سے مدد مانگنے آتے تھے۔ کچھ خاص لوگ تھے جن کے لیے ایک تاریخ معین تھی، یہ 15 کو، یہ 20 کو، یہ 25 تاریخ کو آئیں گے، اور وہ نبی کے پاس آتے تھے اور نبی ان کی مدد ضرور کرتے تھے۔ تو اب مصلحت والیوں میں سے کسی نے کہا کہ آخر کیا بات ہے کہ ان لوگوں کو نظر انداز نہیں کیا جاتا، آپ ان لوگوں کی مدد کیوں کرتے ہیں؟ جملہ سنیے گا۔ تو نبی نے فرمایا میں ان لوگوں کی مدد نہیں کرتا ہوں، میں ختیجہ کی وصیت پر عمل کرتا ہوں۔ توجہ سنا آپ نے، میں نے جو عرض کیا، لکھا ہے کہ میں ان کی مدد نہیں کرتا، میں بی بی ختیجہ کی وصیت پر عمل کرتا ہوں۔ پھر نبی نے فرمایا کہ ختیجہ دنیا سے جاتے جاتے مجھ سے وصیت کر کے گئی تھی کہ اے اللہ کے رسول ان لوگوں کو کبھی نظر انداز نہ کیجیے گا، حالات کیسے بھی ہوں مگر یہ لوگ خالی نہ جانے پائیں۔ کہ میں ختیجہ کی وصیت پر عمل کرتا ہوں۔ دیکھیں وصیت ہے حکم قرآن، اگر یہ بات آپ سمجھ گئے تو میری محنت سوارت ہو گئی۔ وصیت کرنا ہے حکم قرآن، قرآن کہہ رہا ہے جب تمہیں یقین ہو جائے کہ اب تمہارا انتقال ہونے والا ہے تو تم وصیت کرو۔ اچھا جس کو وصیت کی جائے، جس سے وصیت کی جائے اسے شریعت میں وصی کہتے ہیں، اسے شریعت میں وصی کہتے ہیں۔ ہم آپ مولا علی کی گواہی کن لفظوں میں دیتے ہیں؟ اشہد ان علی ولی اللہ۔ جملہ آگے بڑھتا ہے وصیو رسول اللہ، اللہ کے رسول کے وصی کہتے ہیں انہیں۔ یہ انہیں وصی کیوں کہتے ہیں؟ کہ نبی نے مولا علی سے وصیتیں کی، تو جس سے نبی نے وصیت کی وہ نبی کا وصی، اور جس نے نبی سے وصیتیں کی وہ بی بی ختیجہ ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بھائی نبی سے جناب ختیجہ نے وصیتیں کی تو ختیجہ کون ہوئی؟ وصیت کرنے والی۔ اور نبی کون ہوئے؟
بھائی نبی نے مولا علی سے وصیت کی تو علی نبی کے وصی، بی بی ختیجہ نے جناب رسول خدا سے وصیت کی تو نبی ختیجہ کے وصی۔ ارے شان ختیجہ کے لیے یہی جملہ بہت ہے کہ نبی اللہ کے نبی بھی ہیں، ختیجہ کے وصی بھی ہیں۔ بھائی نبی اللہ کے نبی بھی ہیں، ختیجہ کے وصی بھی ہیں۔ دوسری ازواج میں اور بی بی ختیجہ میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ دوسری ازواج کے لیے نبی صرف شوہر تھے، مگر ختیجہ کے لیے شوہر بھی تھے اور وصی بھی تھے۔ فرمایا نبی سے وصیت کی۔ دیکھیں میں لا رہا ہوں موضوع تک، آپ وصیت کی تو نبی نے کہا ختیجہ وصیت کر کے گئی تھی لہذا میں ان کی وصیت پہ عمل کرتا ہوں۔ تو ازواج رسول میں سے ایک عورت نے جناب ختیجہ کی شان میں گستاخی کی تو عباس محمود لقات لکھتے ہیں کہ نبی نے اس زوجہ سے بولنا بند کر دیا، بات کرنا بند کر دی۔ کس نے بولنا بند کیا؟ جو بغیر وحی کے بولتا ہی نہیں ہے۔ بھئی اب آپ متوجہ ہوں گے، جو بغیر وحی کے بولتا ہی نہیں، اس نے جناب ختیجہ کی شان میں گستاخی کرنے والے سے بولنا بند کر دیا۔ کس نے؟ جو خلق عظیم پر فائز ہیں، وہ نبی جن کا قصہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ جب ایک کافرہ عورت کے گھر کے سامنے سے گزرتے تھے اور وہ کوڑا پھینکتی تھی تو نبی نے گلی سے گزرنا بند نہیں کیا۔ بھائی نہ جانے آپ کا ذہن کہاں ہے۔ بھائی ایک کافرہ نے گستاخی کی، نبی نے بولنا بند نہیں کیا۔ وہ ایک زوجہ ختیجہ کے خلاف بولی، نبی نے بولنا بند کر دیا۔ بھائی وہاں گزرنا بند نہیں کیا، یہاں ایک زوجہ سے بولنا بند کر دیا۔ میں کہوں گا یا نبی اللہ یہ کیا معاملہ؟ کافرہ کوڑا پھینکے، آپ گلی سے گزرنا بند نہیں کرتے، اور یہاں شان ختیجہ میں گستاخی ہو آپ بولنا بند کر دیتے ہیں۔ آواز آئے گی وہ کوڑے کا آنا میری ذات پر حملہ ہے، وہ کوڑے کا گرنا میری ذات پر حملہ ہے، یہ شان ختیجہ میں گستاخی ہے۔ میں سمجھا رہا ہوں کہ اپنے دشمن کو موقع دے دوں گا، دشمن ختیجہ کو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ کیا ہے؟ معیار زوجیت، یہ معیار زوجیت ہے۔ اس معیار زوجیت کا پیغام یہ ہے کہ زوجہ کو صرف شریک حیات نہیں ہونا چاہیے، شریک مقصد حیات ہونا چاہیے۔ اب اس خاندان میں یہ معیار قائم ہوا کہ زوجہ شریک مقصد حیات ہو۔ اس معیار زوجیت کو بی بی سیدہ نے اس طرح سے پیش کیا، اس طریقے سے پیش کیا کہ جب بعد عقد سیدہ نبی نے مولا علی سے پوچھا کہ یا علی تم نے سیدہ کو کیسا پایا، تم نے سیدہ کو کیسا پایا؟ تو مولا علی نے جواب دیا کہ یا نبی اللہ میں نے سیدہ کو اللہ کی عبادت میں مددگار پایا۔ بھیا ہزاروں مرتبہ کا سنا ہوا جملہ ہوگا کہ میں نے سیدہ کو اللہ کی عبادت میں مددگار پایا۔ عبادت کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، عبادت مقصد حیات ہے۔ نبی کے بعد مولا علی فرما رہے ہیں نبی سے کہ میں نے سیدہ کو اپنی عبادت میں مددگار پایا۔ اس کا مطلب سیدہ بھی صرف شریک حیات علی نہیں ہے، شریک مقصد حیات علی ہے۔ بھائی بات پہنچ گئی آپ کو؟ جناب ختیجہ
شریک حیات رسول نہیں ہے، شریک مقصد حیات رسول ہے۔ جناب سیدہ شریک حیات علی نہیں ہے، شریک مقصد حیات علی ہے۔ اب جب اس گھر میں یہ معیار ہے کہ جو زوجہ ہو اسے شریک مقصد حیات ہونا چاہیے، اب علی اگر کہیں کہ اے عقیل کوئی ایسی خاتون بتاؤ جس سے میں عقد کروں اور ایک بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں حسین کے کام آئے، اس عقد کے پیچھے علی کا کیا مقصد ہے کہ دنیا میں عباس آئیں؟ مجھے کہنے دیجئے جو علی کی مقصد حیات ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں، جو علی کے لیے مقصد عباس ہے اسے ام البنین کہتے ہیں۔ حیدری اس عقد میں مولا علی کا مقصد تھا کہ کوئی خاندان بتاؤ، کوئی قبیلہ بتاؤ، کوئی خاتون بتاؤ۔ تو جناب عقیل نے ایک خاندان بتایا جس کا نام تھا بنی کلاب۔ دیکھیں یہ جو خاندان تھا بنی کلاب کا خاندان، یہ خاندان شجاعت میں، گھوڑ سواری میں، شرافت میں، نجابت میں ایک لاجواب خاندان تھا۔ جناب ام البنین کی عظمت کو سمجھنے کے لیے میں صرف ایک واقعہ سناتا ہوں۔ صرف مسئلہ شجاعت اور بہادری کا نہیں تھا۔ جناب ام البنین کے والد کا نام تھا جناب حزام، آپ کا بھی نام نامی تھا فاطمہ، فاطمہ بنت حزام۔ تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ابھی بی بی ام البنین دنیا میں آئی نہیں تھی، ابھی دنیا میں آنے کے آثار تھے، اور جناب حزام ایک سفر پر گئے۔ سفر کے دوران انہوں نے خواب دیکھا۔ کس نے؟ جناب ام البنین کے والد نے، جناب عباس کے نانا نے۔ خواب انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک بہت قیمتی زرہ ہے، جو جنگ کے وقت زرہ پہنی جاتی ہے سینے پر، جس سے وار اور تیروں کے وار روکے جاتے ہیں، ایک بہت قیمتی اور بہت خوبصورت زرہ ہے جس کی چمک دمک سے آنکھیں خیرہ ہوئی جا رہی ہیں۔ تو جناب حزام نے خواب دیکھا کہ قیمتی زرہ لیے ہوئے وہ اسے الٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہیں بڑی حیرت سے۔ اتنے میں گھڑ سوار آیا اور اس نے آنے کے بعد کہا کہ حزام کیا اس زرہ کو فروخت کرو گے؟ کیا اس زرہ کو بیچو گے؟ اس کی کیا قیمت ہے؟ تو جناب حزام نے کہا اس کی قیمت تو مجھے بھی نہیں معلوم۔ تو کہا اس کی قیمت دنیا میں کچھ ہے بھی نہیں۔ کہا اس کی قیمت یہ ہے کہ اگر تم اس کو ہدیہ کر دو تو اس کی قیمت میں تمہیں جو عزت ملے گی اور تمہیں جو منزلت ملے گی وہ دنیا کی دولت سے 1000 گنا زیادہ ہوگی۔ جناب حزام نے خواب میں وہ زرہ اس گھڑ سوار کو دے دی۔ اب جب خواب سے آنکھ کھلی اور انہوں نے اپنے دوستوں کو یہ خواب سنایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک قیمتی زرہ ہے اور ایک گھڑ سوار اس کی قیمت پوچھ رہا ہے، اور میں نے کہا قیمت کا مجھے علم نہیں۔ اس نے کہا اس کی قیمت دنیا میں کوئی ہے بھی نہیں، اگر تم کسی کو ہدیہ کر دو تو اس کے بدلے میں تمہیں جو منزلت اور جو عزت ملے گی وہ دولت سے 1000 بہتر ہوگی۔ اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ تو جناب حزام کے ایک دوست نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارے گھر میں ایک بیٹی آئے گی اور اس بیٹی کے لیے ایسا رشتہ آئے گا جو سبب عزت بن جائے گا۔ صلوات دے محمد علیہ۔ کا ایک رشتہ آئے گا اس بیٹی کے لیے جو تمہارے لیے سبب عزت بن جائے گا، سبب منزلت بن جائے گا۔ جناب حزام سفر سے گھر میں واپس آئے تو ابھی گھوڑے سے اتر کے ٹھیک سے گھر میں قدم بھی نہ رکھا تھا کہ اندر سے آواز آئی کہ مبارک ہو، بیٹی دنیا میں آئی ہے۔
صلوات بھیجے محمد علیہ. یہ جناب ام البنین کی میں بات کر رہا ہوں. اور پھر وقت گزرا، وہ ادھر مولا علی نے کہا کہ عقیل کوئی خاتون بتاؤ. تو جناب عقیل نے، میں عرض کر چکا ہوں یہ بات کئی بار، کہ شعر سنانا شروع کیے کہ خاندان کو جانتا ہوں جس کے لیے شاعر یہ کہتا ہے اور جس کی شجاعت ایسی ہے اور جس کی منزلت ایسی ہے. تو جناب عقیل سے کہا کہ آپ ہی جائیے پیغام لے کے. یہ مادر عباس کی تعریف کا پہلا انعام ملا کہ عقیل عقیل نہیں رہے، عقد علی کے وکیل بھی بن گئے. اور جناب عقیل گئے، 3 دن تک مہمان نوازی ہوئی. تیسرے دن کے بعد جناب عقیل نے اپنے آنے کا مقصد بتایا اور کہا میں اس مقصد سے آیا ہوں. جناب حزام کے سامنے بیٹھے کہ میں اس مقصد سے آیا ہوں کہ آپ کی بیٹی کے لیے ایک رشتہ لایا ہوں. کہ کس کا رشتہ ہے؟ کہ وصی رسول کا رشتہ ہے، علی ابن ابی طالب کا رشتہ ہے. حزام نے کہا آپ رشتہ لے کے نہیں آئے، آپ میرے خواب کی تعبیر لے کے آئے. صلوات بھیجے محمد علیہ. میں یہ تو نہیں کہتا آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، لیکن شاید کم سنا ہوگا جو میں نے سنایا آپ کو. تو عزیزان گرامی، جناب عقیل نے رشتہ پیش کیا، تاریخ طے ہوئی، عقد ہوا، دلہن گھر میں واپس آئی. جناب ام البنین آئیں. کہاں آئیں؟ جہاں روٹی پر سورہ آتا ہے وہاں آئیں، جہاں انگوٹھی پر آیت آتی ہیں وہاں آئیں، جہاں جبریل جھولا جھلانے آتے ہیں وہاں آئیں. جبریل جہاں جھولا جھلانے آتے ہیں، جبریل یہ عربی لفظ نہیں ہے. جبریل یہ ہے عبرانی لفظ. اس جبریل کا مطلب جانتے ہوں گے آپ بھائی. جبرائیل یہ ہے عبرانی زبان، اور جبرائیل کا مطلب عبرانی زبان کا اگر آپ ترجمہ کیجئے تو عبرانی زبان میں جبر کہتے ہیں خادم کو. جسے ہم آپ نوکر کہتے ہیں، خادم کہتے ہیں، اسے عبرانی زبان میں کہا جاتا ہے جبر. اور جیسے فارسی میں اللہ کو خدا کہتے ہیں، ویسے عبرانی زبان میں خدا کو ایل کہتے ہیں. جبرائیل کا مطلب ہے خدا کا خادم، جبریل کا مطلب ہے خدا کا خادم. اب یہ عجیب بات ہے کہ خادم اپنا بنایا، خدمت سیدہ کی کروائی. بھائی خادم اپنا بنوایا، جھولا حسنین کا جھلوایا. خادم اپنا بنایا، چکی سیدہ کی چلوائی. خادم اپنا بنوایا، خدمت اہل بیت کی کروائی. یہ کیوں؟ کہا یہ مفہوم توحید سمجھانے کے لیے کہ تمہیں ذرا ذرا سی بات میں شرک نظر آتا ہے، تمہیں یا علی مدد کے آئینے میں شرک نظر آتا ہے. سمجھو توحید کسے کہتے ہیں. ارے جیسے ان کی خدمت کرنا میری ہی خدمت ہے، ویسے ان کا مدد کرنا میرا ہی مدد کرنا ہے. تو وہاں آئی جہاں روٹی پر سورہ آئے، انگوٹھی پر آیت آئے. وہاں آئیں جہاں نبی سلام کرنے آتے تھے. وہاں آئیں جہاں معصومہ رہتی تھی. بس زیادہ زحمت نہیں ہے. معصوموں کے گھر میں آئیں، لیکن معصوموں کے گھر سے نہیں آئیں. بھئی جناب ام البنین معصوموں کے گھر میں آئیں، لیکن معصوموں کے گھر سے تو نہیں آئیں. بنی کلاب بہت محترم قبیلہ تھا. بھئی جناب عباس کی ننیال کیسی ہوگی؟ جناب عباس کی ننیال کی عظمت کو کوئی کیا سمجھے گا. لیکن وہ معصوموں کا گھرانہ تو نہیں تھا، شجاعوں کا گھرانہ تھا، نجیبوں کا گھرانہ تھا، شریفوں کا گھرانہ تھا، مگر معصوموں کا گھرانہ نہیں تھا.
یہ معصومہ کے گھر میں آئیں، جناب ام البنین معصوموں کے گھر میں آئیں۔ دیکھیں معصوم کے گھر کے کلچر کا مقابلہ دنیا کا کوئی خاندان کر نہیں سکتا، اس لیے کہ معصوم کا گھر وہ ہوتا ہے جہاں چادر آئے تطہیر کی، جہاں برقع سورہ نور کا، جہاں تکیہ توکل علی اللہ کا، جہاں بستر مشیت خدا کا، جہاں کا اٹھنا بیٹھنا اسلام کہلائے، جہاں کی کنیز کا بولنا قرآن بن جائے، اس گھر میں آئیں۔ آنا حیرت کی بات نہیں ہے، معصوموں کے گھر میں ایڈجسٹ ہو جانا، معصوموں کے گھر میں ایڈجسٹ ہو جانا یہ حیرت کی بات ہے۔ دیکھیں بہت سے جو فساد ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں وہ کلچر کے فرق کی وجہ سے ہوتے ہیں، اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے گھر کی لڑکی لاؤ کہ اس کا کلچر اور ہمارے گھر کا کلچر ایک ہو، رہن سہن ایک ہو، زبان و بیان ایک ہو، عقیدہ و نظریہ ایک ہو، پڑھنا میرا کام سمجھنا آپ کا کام۔ اس لیے کہ اگر الگ کے کلچر کی لڑکی آ گئی تو آنے کو تو آ جائے گی، لیکن ایک دن کلچر سمیت میدان میں بھی پہنچ جائے گی۔ ارے جنگ جمل کی قسم، صلوات بھیجے محمد والا۔ آئیے تشریف لے آ جعفر عباس۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد والے احمد۔ بھائی کلچر کا فرق بہت معنی رکھتا ہے۔ ایسے گھر میں آئیں، آنا حیرت کی بات نہیں ہے، عصمت کے ماحول میں ڈھل جانا، ماحول عصمت میں ایڈجسٹ ہو جانا۔ ایسی ایڈجسٹ ہوئی کہ سب سے پہلا کام جو جناب ام البنین نے کیا وہ یہ کیا کہ آتے ہی مولا علی کے دروازے کو بوسہ دیا، اپنی جبین کو خم کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے یہ عمل دیکھا نہ ہو، دیکھنے والی ایسی آنکھیں تھیں کہ ان سے پہلے آنکھیں ہی نہیں تھیں۔ 4 آنکھیں جنت کے جوانوں کے سرداروں کی آنکھیں، 2 آنکھیں وہ جو عین اللہ کہلائیں۔ بھائی مولا علی عین اللہ ہیں، زیارت میں پڑھیے عین اللہ الناظرہ، نظر رکھنے والی آنکھیں، واچ کرنے والی آنکھیں۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ نظر رکھنے والی آنکھیں۔ اور یہ کوئی حیرت کی بات نہیں کہ صاحب یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نہیں ہے، غیر تک بھی اس کو مانتے۔ چنانچہ یہ روایت موجود ہے کہ ایک شخص خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، اور طواف کرتے کرتے اس نے ایک نامحرم عورت کی طرف بھی اپنی نظریں ڈالیں، تو مولا کائنات نے اس کے ایک تماچا رسید کیا۔ جب اس کے تماچا مارا گیا تو وہ اپنے خلیفہ کے پاس پہنچا جس کا ظاہری دور تھا، وہ کہا مجھے علی سے قصاص لینا ہے، بدلہ لینا ہے۔ کہا واقعہ کیا ہے؟ کہ یہ واقعہ ہے۔ کہ تو ہوش میں ہے، کس سے بدلہ لے گا؟ کہ میں علی سے بدلہ لوں گا۔ کہ ہوش کی باتیں کر، تو کیا بات کر رہا ہے، تو کس سے بدلہ لے گا؟ کہ میں کہہ تو رہا ہوں کہ علی سے بدلہ لوں گا۔ تو خلیفہ دوم تک کا یہ جملہ موجود ہے کہ تیرا دماغ ٹھیک نہیں ہے، تو علی سے بدلہ لینے کی بات کر رہا ہے۔ کہا مجھے علی نے مارا ہے۔ کہا تجھے علی نے نہیں مارا ہے، اللہ کی آنکھوں نے دیکھا ہے، اللہ کے ہاتھوں نے پیٹا ہے۔ اللہ کی آنکھوں نے دیکھا۔ جناب ام البنین کو سجدہ کرتے ہوئے، ڈیوڑی کو بوسہ دیتے ہوئے مولا علی نے دیکھا۔ یہ بات بھی میں سینکڑوں مرتبہ کہہ چکا ہوں، اور یہ بات بھی کہتا رہتا ہوں کہ شعراء کی قسمت
سونے کے قلم سے لکھی گئی ہے۔ شعراء سے تو ہزاروں فرمائشیں ہوتی ہیں، بھائی وہ کلام پھر سے پڑھ دیجئے گا، شان صاحب وہ جو قصیدہ وہاں پڑھا تھا پھر سے پڑھ دیجئے گا، ذاکروں سے کوئی نہیں کہتا وہ جو مجلس پچھلے سال پڑھی تھی وہ پھر سے پڑھ دیجئے گا، یہ تو خود ڈھیٹ بن کے پڑھ لیتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد۔ آپ لوگوں سے کتنی فرمائشیں ہوتی ہیں۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ جناب ام البنین سجدہ کر رہی ہیں، نہ مولا علی نے ٹوکا، نہ امام حسن نے روکا، نہ مولا حسین نے روکا۔ کہاں مر گئے مبلغین شریعت بے عقیدت، بھائی ادھر ہم درگاہوں میں آئے اور ہم نے جبین خم کی، ہم روزوں پر پہنچے اور ہم نے جبین خم کی، اور لوگوں نے کہا صاحب یہ شرک ہے۔ ارے ان کی ڈیوڑھوں پر سر جھکانا خلاف شریعت نہیں ہے، جناب ام البنین کی اطاعت ہے۔ اللہ اس منزلت پر ہیں، یہ بھی زوجہ نہیں ہے، معیار زوجیت۔ مولا علی کے انتخاب کا نام جناب ام البنین ہے۔ میں نے عرض کیا یہ شریک حیات نہیں ہے، شریک مقصد حیات ہے، شریک مقصد حیات ہے۔ مولا علی کا مقصد کیا تھا اس وقت کے پیچھے؟ کہ ایک بیٹا ہو جو کام آئے۔ ان سے ذرہ کوئی مانگے تو گوہر دیتے ہیں۔ دوسرا مصرع یاد ہے آپ میں سے کسی کو؟ ان سے ذرہ کوئی مانگے تو گوہر دیتے ہیں۔ یہ اس گھر کی شان ہے۔ ایک بیٹے کی تمنا کی تھی، چار پیش کر دیے۔ توجہ، ہمارے ایک بیٹے کی تمنا تھی، 4 بیٹے پیش کیے جناب ام البنین نے۔ دیکھیں ایسی ماں آسمان کی آنکھوں نے نہیں دیکھی۔ دنیا کی سب سے پہلی ماں جناب حوا بھی تاریخ کے دامن میں موجود ہیں، مگر ان کے 2 بیٹے ہوئے، لیکن دونوں ایک جیسے نہیں۔ ایک مقتول بنا ایک قاتل، ایک محترم بنا ایک ملعون، مگر سلام اس ماں پر جس کے 4 بیٹے ہیں، چاروں علیہ السلام، چاروں ناصران امام۔ اب یہ الگ بات ہے کہ 3 بیٹوں نے جناب عباس کے احترام میں اپنی فضیلت کے کعبے سے غلاف نہیں ہٹایا۔ خود جناب عباس نے بھی کہا، اپنی عظمت کو ظاہر کیا۔ اس لیے چوتھے امام کی حدیث ہے کہ روز محشر جب ہمارے چچا عباس کے مرتبے کو اللہ ظاہر کرے گا تو شہداء غبطہ کریں گے، رشک کریں گے کہ کاش یہ مرتبہ ہمیں مل جاتا۔ جناب عباس نے بھی اپنی اصل عظمت ظاہر نہیں ہونے دی مولا حسین کے احترام میں۔ جناب عباس کے چھوٹے بھائیوں نے اپنی عظمت ظاہر نہیں ہونے دی جناب عباس کے احترام میں، اور یہ سبب تھا آغوش ام البنین کا اثر، جناب ام البنین کی ہدایات کہ دیکھو یہ سیدہ کے بیٹے ہیں، یہ معصومہ عالم کے فرد ہیں، دیکھو انہیں کبھی بھائی نہ کہنا۔ میں بھی اس گھر میں زوجہ بن کے نہیں آئی ہوں، سیدہ کی بیٹیوں کی خادمہ بن کے آئی ہوں، سیدہ کے بیٹوں کی خادمہ بن کے آئی۔ تم بھی اپنے کو ہمیشہ محکوم سمجھنا، تم بھی ہمیشہ اپنے کو خادم سمجھنا، یہی وجہ ہے اذان گرا۔ یہ آغوش ام البنین کا اثر تھا۔ ابھی کربلا تو بہت دور تھی، کربلا بہت دور تھی، مولا حسین کو پیاس محسوس ہوئی، مولا علی کے پہلو میں بیٹھے ہیں، سوکھے لمحوں تک ذرا سی زبان پہنچی تھی، اور مولا علی نے کہا قمبر حسین کے لیے پانی لاؤ۔ ابھی قمبر کاسہ آب لے کے آتے کہ دیکھا ایک کمسن بچہ سر پر کاسہ آب لیے دوڑتا چلا، اور سارا جسم پانی سے تر ہے۔ لوگوں نے پوچھا یہ شہزادہ کون ہے؟ کہا انہیں عباس دلاور کہتے ہیں، یہ عباس ابن امیر المومنین ہیں، یہ ام البنین کے بڑے فرزند ہیں۔
مولا علی کی آنکھوں سے آنسو نکلے گئے۔ اصحاب نے حیرت سے پوچھا کہ یا علی، یہ تو خوش ہونے کا مقام ہے کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے لیے پانی لا رہا، کہ جو تم دیکھ رہے ہو میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ کہا یا علی آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا تم کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا ہم دیکھ رہے ہیں بھائی کی محبت میں اور بھائی کو پانی پلانے کے لیے اتنا بے چین ہے کہ اس کا پورا جسم پانی سے تر ہے، پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ فرمایا تم اس کے لباس پر پانی دیکھ رہے ہو، میں اس کے بدن پر خون ہی خون دیکھ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، آپ کی آوازیں بلند ہوں گی۔ جناب عباس اس کا اجر عطا فرمائیں گے آپ، جناب سیدہ اس کا صلہ دیں گی کہ اس سرد موسم میں بھی اس تعداد میں آپ مادر عباس کا ماتم کرنے کے لیے یہاں آئے۔ اللہ ہمارے سیمو میاں کو، ان کے بھائی اجو کو، تمام افراد جو اس مجلس میں شریک ہوتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ جناب عباس کی ماں کا ماتم ہے، ام البنین کا ماتم، ام البنین 4 بیٹوں کی ماں۔ آپ سوچئے بلا تشبیہ اگر کسی خاتون کے 4 بیٹے ہوں تو اس کو ایک اطمینان ضرور ہوتا ہے، وہ اطمینان یہ ہوتا ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں گی تو جنازے میں کسی کی محتاج نہیں رہوں گی، میرے 4 بیٹے موجود ہیں، 4 کاندھے ہی مجھے اٹھانے کے لیے کافی ہے۔ سلام اس بی بی پر کہ جب مدینے میں جنازہ اٹھا تو ایک بیٹا کاندھا دینے کے لیے۔ خود جناب ام البنین مرثیہ پڑھتی ہیں کہ اب کوئی مجھے ماں کہہ کے نہ پکارے۔ اب کہاں ہیں وہ بیٹے، کہاں ہیں وہ بیٹے جن کی ماں کہی جاتی۔ اور پھر ایک شعر شیخ عباس قمی نے لکھا ہے، جناب ام البنین کا پورا نوحہ ہے جو تاریخ میں موجود ہے۔ وہ شعر یہ ہے کہ عباس مجھے یقین ہے کہ اگر تیرے ہاتھ میں تلوار ہوتی نہ دیکھیے جناب عباس پر بھروسہ۔ ابھی میں عرض کروں گا آپ کی خدمت اور وہیں پر مجلس تمام ہو جائے۔ یہ بھروسہ آپ کو قدم قدم پر تاریخ کے دامن میں ملے گا کہ جناب عباس پر یقین، جناب عباس پر بھروسہ کہ اگر ان کے پاس تلوار ہوتی، اگر ان کو اذن جنگ ہوتا تو زہرا کا گھر نہ لوٹتا۔ جناب ام البنین مرثیہ پڑھتی اور وہ بیت الحزن جس میں جناب سیدہ جا کے اپنے باپ کو روتی تھی، اسی بیت الحزن سے جناب ام البنین کے رونے کی آوازیں آتی۔ فرق یہ تھا کہ سیدہ جاتی تھی تو آواز آتی تھی واہ محمدہ، اب عباس کی ماں گئی تو آواز آ رہی واہ حسینہ۔ جناب ام البنین مولا حسین کا نام لے لے کے روتی تھی، انگلی سے اپنے بیٹوں کی قبروں کے نشان بناتی تھی، مخاطب کرتی تھی، بیٹوں کے نام لیتی تھی، پھر کہتی تھی تم کو نہیں روؤں گی، پہلے میں اپنے حسین کو روؤں گی۔ جیسے رونے والی ماں دنیا میں موجود نہیں ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ جب جناب ام البنین واہ حسینہ کہہ کے روتی ہوں گی تو بیت الحزن کے کونے سے سیدہ کی آواز آتی ہوگی، ام البنین تم ہائے حسین کہہ کے رو، میں ہائے عباس۔ آوازیں بلند ہیں اور پھر یہی مرثیہ پر دیکھیں ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں، خاص کر کے جو لوگ کیلنڈر چھاپتے ہیں اور جو جنتریاں چھاپتے ہیں ان سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ پروف ریڈنگ کر لینا چاہیے، اس لیے کہ بہت سے معاملات اس وجہ سے بہت سے مومنین نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ بہت سے مومنین ان کیلنڈرز کی وجہ سے گناہ میں شریک ہو جاتے ہیں۔ 13 جمادی الثانی تاریخ ہے جناب ام البنین کی، لیکن کچھ کیلنڈرز میں 12 تاریخ لکھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے مومنین یہ سمجھے کہ 12 کو غم کی تاریخ ہے اور انہوں نے کسی نہ کسی صورت 13 کو کوئی خوشی کا پروگرام رکھ لیا ہے۔ جان بوجھ کے کوئی نہیں کر سکتا۔ میں سمجھتا ہوں اہل بیت کا کوئی چاہنے والا، ابھی ہمارے ذیشان صاحب نے بتایا کہ ایک صاحب کے یہاں ایسا ہی کچھ مسئلہ تھا، مگر انہوں نے کسی کیلنڈر کا حوالہ دیا، میں نام نہیں لوں گا، اس پہ 12 تاریخ ہے۔ میں آپ سے کنفرم کر دوں جناب ام البنین کی تاریخ
64 ہجری یعنی کربلا کے واقعے کے 3 سال بعد اور 13 جمادی الثانیہ 13 جمادی الاخر اللہ ہم کو آپ کو کربلا معلیٰ پہنچائے اور جناب عباس کی زری کے سامنے ہم ان کی والدہ کا ماتم کریں اللہ۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آج کی تاریخ ایک کوہرام برپا ہوتا ہے، عباس کے حرم میں مادر عباس کا ماتم، اور یہ 13 جمادی الثانی اتنی معتبر تاریخ ہے کہ انگریزی تاریخ بھی موجود ہے۔ 684 عیسوی جیسے 2020 ہے ویسے ہی 684 عیسوی اور انگریزی کی 6 فروری تھی، اور 13 جمادی الثانی میں پھر عرض کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ ان یوٹیوب چینلز کے ذریعے جہاں جہاں تک یہ بات پہنچے انشاءاللہ اس سال کے کیلنڈر میں آپ تصحیح کر لیں، تاکہ مومنین جو اہل بیت کے غم کو غم کی طرح منانا چاہتے ہیں اور اپنی خوشیوں کو اہل بیت کے غم پر قربان کر دیتے ہیں، وہ آپ کی وجہ سے گناہ میں شریک نہ ہو۔ 13 جمادی الاخر یہ بڑی معتبر تاریخ ہے، 64 ہجری 6 فروری 684 عیسوی جب جناب ام البنین کا تابوت اٹھا تھا، تو جناب ام البنین مرثیہ پڑھتی تھی۔ اسی مرثیے کا بھی میں نے شعر عرض کیا تھا، انشاءاللہ روتے ہوئے اٹھیے گا، بہت مختصر میں پڑھ رہا ہوں، آپ کو شہزادی اجر دیں گی۔ اس سرد موسم میں آپ جناب ام البنین کا ماتم کرنے کے لیے آئیں۔ جناب عباس پر اعتبار وہ جو شعر ہے کہ عباس اگر تیرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو زہرا کا گھر نہ لوٹنے پاتا، یہ کیا یقین ہے جناب عباس میں۔ جناب ام البنین تو جناب ام البنین ہے، جناب عباس کے بچپن کے دوست جناب ابراہیم ابن مالک اشتر، جیسے جناب حبیب ابن مظاہر اور مولا حسین بچپن کے دوست تھے، ویسے ہی مولا حسین اور حبیب بچپن کے دوست، ویسے ہی جناب عباس اور ابراہیم ابن مالک اشتر بچپن کے دوست تھے۔ جنگ صفین میں ایک ہی خیمے میں ساتھ ساتھ رہتے تھے، ساتھ ساتھ عبادت کرتے تھے۔ جب جناب مختار نے خون حسین علیہ السلام کا انتقام لے لیا تو جناب ابراہیم کربلا معلیٰ پہنچے اور دور سے زہرا کی اجڑی ہوئی، زہرا کے لال کی اجڑی ہوئی قبر دیکھی۔ لکھا ابراہیم جیسا بہادر گھوڑے پر ٹک نہ سکا، گھوڑے سے گرے اور کوہنیوں کے بھل چلتے ہوئے مولا حسین کی قبر پر پہنچے، اور سب سے پہلے روضے کی بنیاد ابراہیم ابن مالک اشتر نے ڈالی۔ ایک سایہ کیا قبر حسین پر اور بے پناہ گریہ کیا ابراہیم ابن مالک اشتر نے۔ اب جب مولا حسین کی قبر پر رو چکے تو قبر سے بلند ہوئے اور نہر کے کنارے بچپن کے دوست کی قبر نظر آئی۔ لکھا ہے کہ قبر عباس دیکھ کے ابراہیم کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے، چہرے پر ایک عجب سا تاثر ظاہر ہوا، اور دوڑتے ہوئے قبر عباس پر پہنچے اور قبر کی مٹی کو اپنی مٹھی میں یوں تھاما جیسے عباس کی کلائی پکڑ لی ہو۔ آواز دی، عباس میں تم پر رونے نہیں آیا، میں بچپن کا دوست ہوں، میں پوچھنے آیا ہوں کہ زہرا کا گھر اجڑ گیا، تم نے تلوار کیوں نہ نکالی؟ اللہ ماشاء اللہ، آواز بلند۔ عباس میں رونے نہیں آیا، میں پوچھنے آیا ہوں کہ تمہیں تو تمہارے بابا نے کربلا کے لیے مانگا، عباس زہرا کا گھر اجڑ گیا، تم نے تلوار کیوں نہ نکالی؟ جملہ سنیے گا، جیسے ہی جناب ابراہیم ابن مالک اشتر نے جناب عباس سے سوال کیا، لکھا ہے قبر عباس ذرا سی ہلی، آواز آئی، ابراہیم میرے دوست تم نے بڑی دیر کر دی، ارے کاش عاشور کے دن آ جاتے اور میرے آقا سے اجازت دلوا دیتے، نہ اکبر کے سینے میں نیزہ مارا جاتا، نہ قاسم کا لاشا پامال کیا جاتا، نہ سید کے گلے پر چھری چلتی، نہ سیداریوں کی چادریں۔ رو چکے آپ کیا مولا عباس پر اعتبار، کیا یقین ہے، وہ مجلس تمام ہوئی۔ وہ جناب ام البنین، عباس اگر تیرے پاس تلوار ہوتی، یہ ابراہیم ابن مالک اشتر
آپ نے تلوار کیوں نہ چلائی؟ بازیز و مجلس تمام ہو گئی۔ پھر وہ منظر کہ بعد قتل شاہ آدھا کا بڑھا یہ حوصلہ، گھر جلا کے خاک کر ڈالا رسول اللہ کا، خیموں میں آگ لگی، سیدانیوں کی چادریں چھنی، سید سجاد کا بستر جلا۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بچہ خیمے سے نکلا، میں نے پوچھا کہاں جاؤ گے؟ اس نے نجف کا راستہ پوچھا، میں نے کہا نجف جا کے کیا کرو گے؟ کہا اپنے دادا علی سے شکایت کروں گا۔ کہا ایک اور بچہ نکلا جو کبھی دائیں دیکھتا تھا کبھی بائیں دیکھتا تھا۔ راوی کہتا ہے میں نے پوچھا تم کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ بچے نے رو کے کہا میں سکینہ کے چچا کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ عزیزوں مجلس تمام ہے، میں عباس کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ راوی کہتا ہے میں نے اشارہ کیا وہ نہر کے کنارے عباس کا لاشا کا بچہ دوڑتا ہوا لاشے پر پہنچا، اور لاشے کو ہلا ہلا کے کچھ کہہ رہا تھا کہ میں سمجھا بچہ پانی مانگ رہا ہے، میں سمجھا گھر جانے کو کہہ رہا ہے، کہ میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ بچہ عباس کے لاشے کو ہلاتا تھا، کہتا تھا عباس اٹھو زینب کی چادر چھن رہی ہے، عباس سکینہ کے تماچے لگ رہے ہیں، عباس فاطمہ کی بیٹیاں